اہم ملاقات کا دوسرا دور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوسرے دور کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ معزز مہمانوں سے عمدہ اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، یورپی یونین اور نیٹو رہنما بھی شریک ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو ایک نقشہ پیش کیا جس میں وہ علاقے دکھائے گئے جو اس وقت یوکرین میں روس کے کنٹرول میں ہیں۔ 4 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فوجی فورسز نے ملک کے تقریباً 20% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اوول آفس میں پیش کیے گئے نقشے میں وہ علاقے جو روس کے زیر کنٹرول ہیں گلابی رنگ میں نمایاں کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گزشتہ ملاقات میں امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ڈوبناس کی باقی علاقے پر کنٹرول کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، تاہم بہترین بات مستقبل میں ہوگی۔ صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی یقینی دہانیوں پر زور دیا ہے اور کہا کہ اس بارے میں حتمی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جاری مذاکرات کے بعد امریکی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کے 9 اہم ترین رہنما آئے ہیں، کوشش کریں گے کہ امریکہ، روس اور یوکرین مل کر کام کریں گے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کے صدور سے بھی ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ٹرمپ، پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات میں یورپ کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یورپی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کے دوران ٹرمپ کا پوٹن کو فون۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر پوٹن نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ روس یوکرین صدور کی ملاقات اگست کے آخر تک ہونے کی امید ہے، مقام کا تعین بعد میں ہوگا۔ حماس نے مصر اور قطر کی پیش کردہ 60 روزہ نئی جنگ بندی تجویز قبول کر لی۔ مجوزہ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج سرحد سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹے گی۔ رفح کراسنگ دونوں اطراف کے لیے کھولنے کی شق بھی شامل۔ بیت اللاہیہ اور شجاعیہ مستثنی قرار۔ حماس 10 زندہ اسرائیلی ارغمالی رہا کرے گا اور 18 لاشیں واپس کرے گا۔ اسرائیل 140 عمر قید اور 60 طویل سزا یافتہ فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ جنگ بندی کے آغاز سے ہی مذاکرات شروع ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کہتے ہیں کہ حماس تمام قیدیوں کو رہا اور مستقل جنگ بندی کے لیے دیگر شرائط پوری کرے۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ملک اچھا چل رہا ہے اور معیشت میں بہتری آئی ہے۔ بھارت جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزیاں کر رہا ہے مگر ہم الرٹ ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ کشمیر تنازع کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسایہ ممالک سے پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ چین کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے گہری ہمدردی ہے۔ یقین ہے کہ پاکستانی عوام اس آفت پر قابو پا کر جلد بحالی کی طرف آئیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے تعزیت بھی کی۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 650 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کا ایک بار پھر عالمی امن اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے جنوبی سوڈان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن کے کردار ادا کرتا رہا ہے۔ سیاسی قائدین کی گرفتاری اور بڑھتی ہوئی کشیدگی 2018 کے امن معاہدے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ جنوبی سوڈان میں امن کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا کہ مذاکرات ممکن مگر پہلے ماحول بہتر بنایا جائے، اعتراف کیا جائے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آزاد کمیشن بنایا جائے، جس نے جرم کیا سزا پائے، بے گناہ کیوں معافی مانگے، حکومت ماحول بنائے، پھر مذاکرات اور مکالمہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف سختیاں ہوں اور دوسری طرف مذاکرات۔ ڈائلاگ کے لیے اعتماد سازی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے، حل نکالنا صرف سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔
PTI को सेनेट की 8 में से 5 नशिस्तें मिली, 1-2 ने नाअहल होना है। फैसल वाबदा कहते हैं कि ये पहले वालों को चोर कहते थे, खुद डाकू निकले। मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा था, खैबर पख्तूनख्वा सरकारी फंड का 10% मुसल्लह ग्रोहों को जाता है। जो सूबे नाकाम होते हैं वहाँ तबाही होती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई मनसूबाबंदी नहीं, तवज्जो माल बटोरने पर है। बानी PTI को मुआफ़ी दी जाती है तो ये अलग मामला चल पड़ेगा। फैसल वाबदा ने कहा कि गवर्नर सिंध का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे लेकिन भाई भाई हो गया है। आईनी और सरकारी ओहदों पर एक मेंटल टेस्ट होना भी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआफ़ी का रास्ता इख्तियार नहीं करेगी। शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं कि सियासी इक़दामात के असरात को देखना ज़रूरी है। पार्टी एहतजाज करने से कासिर और अंदरूनी इख्तलाफात वाज़ेह हैं। मसालिहत के लिए दरमियानी रास्ता निकालना ज़रूरी है ताकि नुकसान कम हो और मुल्क मुस्तहकम रहे। बाज़ सियासतदानों के जारहाना बयानात अवामी नुमाइंदगी के खिलाफ हैं। बादल फटने से सवाबी में तबाही, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों घर डूब गए, 15 अफराद जाँ बहक। गदून में भी दर्जनों घर मुतासर, महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेले में गाड़ियां बह गईं। बटकराम में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। खानपुर में बरसाती नाला भिपर गया, सड़कें ज़ेर आब, ट्रैफिक मअतल। एबटाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। हवेलियां अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। नथिया गली, अयूबिया और गिरदोनवाह के लिंक रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गए। 4 सद्दा के डागी मुकर्रम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रेले में बह गया। नौशेरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। 4 सद्दा मालाकंड, खैबर लोअर दीर में भी बादल खुलकर बरसे। पेशावर के रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम। मानसेरा में 2 दिन जबकि एबटाबाद में 1 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से 325 अफराद जाँ बहक, 5212 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। असद कैसर ने सैलाबी सूरत हाल को वफाकी हुकूमत की गफलत करार दे दिया। कहा 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रिडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल बाद भी हुकूमत का इस रिडार प्रोसेस मुकम्मल ना कर सकना एक गफलत है। इसी गफलत की वजह से आवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला न मिल सकी और आवाम को जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल बंद रखने का ये फैसला बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 373 अफराद की हलाकतें हुई हैं। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में गाड़ी नाले में बहने और दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी के तराड़ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई, जिसके नतीजे में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार गुल लाला जान बहक हो गईं और जिनका ताल्लुक रावलाकोट के नवाही इलाके खड़क से था। ग्रेस वैली में गाड़ी दरिया नीलम में गिर गई, जिससे 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तत्तापानी हजीरा रोड पर वाक़े साहुआ बोखड़ा पुल बह गया। भिम्बर में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। भिम्बर बाक्सर सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद, दर्जनों देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेले से 350 मकानात मुतासिर हुए, जिनमें 79 मुकम्मल तबाह और 271 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे 19 से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। चकवाल और तलागंग में बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी में डूब गई। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। तहसील कलर कहार के इलाके नूरपुर में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नाले के अतराफ रिहायशों को हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। कई इलाकों में
میں بجلی کی فراہمی معطل، مری میں 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا عمل تیز، شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق اسلام آباد سے گلگت براستہ بابو سٹاپ شاہراہ اور شاہراہ قراقرم کو لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ استک پل کے علاوہ جگلوٹ سکردو روڈ، دیوسائی روڈ، استو روڈ، ہنزا روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ بقیہ سڑکوں کو کھولنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں فوجی دستے اور مشینری مسلسل کام میں مصروف ہیں۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلیٹ میں موجود رہنا اور فلڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لینا معمول ہے۔ ہیلی کاپٹرز میں سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے بھی خیبر پختونخوا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان، کہا کہ یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وفاقی حکومت جاں بحق افراد متاثرین کو وزیراعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقوم دے گی۔ امدادی اشیاء کی تقسیم اور بحالی کے آپریشن کی نگرانی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کریں گے۔ بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کی نگرانی متعلقہ وفاقی وزراء خود کریں گے۔ تمام متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ امداد کے لیے راستہ کھولنا پہلی ترجیح رکھی جائے۔ NDMA فوری طور پر نقصانات کا حتمی جائزہ پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ، صوبائی کابینہ اراکین کی 15 دنوں کی تنخواہیں سیلاب زدگان کو دینے کا فیصلہ، ممبران صوبائی اسمبلی کی 7 دنوں کی تنخواہیں متاثرین کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ، اسکیل 17 اور اوپر کے ملازمین کی 2 دنوں کی، جبکہ اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ سیلاب زدگان کے لیے دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بارشوں سے نقصانات کے معاوضوں کی آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ جاری، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ذریعے متاثرین کو تباہ شدہ املاک کا معاوضہ براہ راست آن لائن ادا ہوگا۔ متاثرین املاک کے نقصانات کی تفصیلات خود اپلوڈ کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیلاب زدگان کو براہ راست معاوضہ دینا اہم اقدام ہے۔ متاثرین کو بروقت ریلیف اور شفاف معاوضہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو دل کھول کر متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ بنیر کا کل تک ہستہ بستہ گاؤں بشنوئی آج صرف خاموشی اور ملبہ، پتھروں تلے صرف مکان نہیں خواب بھی دفن ہیں۔ جو گاؤں کبھی ہرا بھرا تھا اب آنکھوں کو نرم کر گیا ہے۔ شدید بارش اور پہاڑ پر اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے لمحوں میں پوری بستی کو نگل لیا۔ گزشتہ جمعے کے صبح لوگ معمول کے مطابق اٹھے، بچے اسکول چلے گئے، خواتین کام میں مصروف تھیں، مگر پہاڑ پر گری آسمانی بجلی نے زندگی چھین لی۔ ندی میں آئے طوفانی ریلے نے درجنوں مکانات کو زمیں بوس کر دیا۔ گاؤں کے 80 میں سے آدھے سے زائد گھر مکمل تباہ، کئی خاندان صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اسرار خان کہتے ہیں کہ یہ پتھر یہاں کے نہیں، یہ موت کے قاصد تھے۔ پانی کی شدت کا اندازہ اسے لگا لیں کہ پیر بابا بازار میں نون لیگ نے مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کو سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا۔ سینٹ نشست PTI رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی، جس پر 9 ستمبر کو انتخاب ہوگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر اور نون لیگ کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب بہت جلد ترقی میں جاپان کے برابر آ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ شہباز شریف صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک کام کر کے ملک کو مسائل سے نکال رہے ہیں۔ ماضی میں ایک وزیر اعظم تھے جو صرف 3 گھنٹے کام کرتے تھے۔ ماضی میں دعوے کیے گئے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، تو کیا گالیاں دینے سے ترقی ہوتی ہے؟ سیاسی مخالفین ایک بھی نیا اسپتال، سڑک یا یونیورسٹی تعمیر نہ کر سکے۔ نون لیگ کے دور میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، جن میں ایشیا کا سب سے بڑا نواز شریف کینسر اسپتال بھی شامل ہے۔ تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن دن رات محنت کرنے والے ہی ملک کو سنبھالتے ہیں۔ سابق حکمران ملک کو IMF کے حوالے کر کے خود غائب ہو گئے۔